اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات بیلنس کر دیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کا نبی یہ جو دعائیں کر رہا ہے یہ امت کو سکھا رہا کہ 15 شعبان کو کرنا کیا ہے تم نے. شب برات والے دن اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے, کر کے دکھایا ہے. کر کے دکھایا ہے کہ میں اللہ کا نبی کیا کرتا ہے 15 شعبان کو, تم نے کیا کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, شب برات کو بچوں کو پٹاخے شریاں لے کے دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے رحمتیں نازل کرتا ہے, برکتیں نازل کرتا ہے, اور ہم فرشتوں کو آگ کے گولے مار مار کے کہتے ہیں ہمارے گھر نہ آنا. آسمان پر کوئی تارا ٹوٹتا دیکھتے ہو نا, وہ جنات جاتے ہیں سما خراشی کے لیے اور فرشتے ان کو آگ کے گولے مارتے ہیں. ہم خود بھی ہمارے اپنے بچوں کو بھی شب رات والے دن لے کے دے دیتے ہیں پٹاخے, چلو چلاؤ ایسے آنے لگو. اللہ کے نبی تربیت کر رہے ہیں امت کی, اور ہم لوگوں نے تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی. ہم جو کریں گے ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر ویسا ہی کرے گی. پھر فرماتے ہیں سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ. اے اللہ یہ جو تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے, میں نے اس خوبصورت چہرے کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا. میں جو کانوں سے سن رہا ہوں میں نے اپنے کانوں کو تیری طرف لگا دیا ہے. میں جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں کو تیری طرف لگایا ہوا ہے. ہما تن گوش ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو. ویسے تو اللہ ہر رات کو صبح تہجد کے قریب آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق دوں, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں بخشش دوں. لیکن شعبان کی رات کو خاص طور پر اللہ رب العزت ایسا کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ میں اپنے تن من دن سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں, تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں. پھر فرمایا ثم رفع راسه فعاد ساجدا. ایک سجدے میں یہ دعا مانگی, پھر سجدے سے سر اٹھایا, پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. پھر فرمایا اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک انت کما اثنیت علی نفسک. دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد یہ دعا پڑھی, اے اللہ میں تیری سختیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. بندہ جو تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے نا کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے, غمی بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے, بیمار بھی اللہ کی طرف سے, امیری بھی اللہ کی طرف سے, غریبی بھی اللہ کی طرف سے. جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری قریشی نقشبندیوں مجددیوں کے امام فرماتے ہیں 30 سال شد آج بہاؤالدین می گوید خدا او کند. فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں بہاؤالدین منہ سے زبان سے جو لفظ نکال دیتا ہے خدا ویسا ہی کر دیتا ہے. جب بندہ خدا کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے نا, خدا کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں 30 سال سے میں زبان سے جو لفظ کہہ دیتا ہوں خدا میرا لفظ ٹالتا نہیں ہے, میں کہتا ہوں خدا پورا کر دیتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے اللہ میں تیری سختیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میں تیری سزا سے تیری معافی کا خواستگار ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ میں تیری ویسی تعریف نہیں کر سکتا, تو نے جیسی اپنی تعریف کی ہے میں بھی تیری ویسی ہی تعریف کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں میں یہ دعا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو میرے بھائی داؤد نے کی تھی. اوفر وجہی فی التراب لسیدی فحق لہ ان سجدا. داؤد علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ اے میرے آقا و مولا تو نے میرا اتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے, میری اتنی خوبصورت تو نے شکل بنائی ہے. اے اللہ تو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں اپنا
سر اپنی پیشانی خاک آلود کر دوں. کیا مطلب؟ یا اللہ یہ تیری ربوبیت کا حق ہے کہ میں تیرا بندہ ہو کے تیری بارگاہ میں تجھے سجدہ کرتا رہوں. اللہ رب العزت کو ساری عبادتوں میں سے جو سب سے پسندیدہ ترین اللہ کو اپنے بندے کی عبادت لگتی ہے وہ سجدہ ہے. ساری عبادتوں میں سے سجدہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ نے نماز مکمل کی، پھر آپ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی قلبا من الشر نقیا ولا کافرا ولا شقیا. اے اللہ مجھے ایسا قلب، ایسا دل عطا فرما جو شر سے پاک ہو، جس کے اندر شرارتیں نہ ہوں. عموماً ہمیں شرارتیں سوچتی ہیں، اینو تنگ کر، اونو تنگ کر، اونو اینج کر، اونو اینج. اے اللہ میں شر سے پاک دل کا طلبگار ہوں تجھ سے. اے اللہ میں منکر دل سے پاک ہوں، مجھے منکر دل نہ عطا فرما. لا نقیا ولا کافرا ولا شقیا، مجھے سخت دل نہ عطا کرنا. جب یہ سارا کچھ آپ نے کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے حمیرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کا لقب ہے حمیرہ. اے حمیرہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہاں گئی تھی تم؟ کیا تمہیں اس بات کا خدشہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی تیری باری پر کہیں اور چلے جائیں گے؟ اے فاطمہ، اے حمیرہ، دونوں گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. اے حمیرہ یہ جو دو گھٹنے ہیں نا، یہ دو گھٹنے اور یہ وقت، ان کا سب سے زیادہ مستحق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں وہی کر رہا تھا. آنے والی جو پیر کی رات ہے، 15 شعبان کی رات، یہ 15 شعبان کی رات کی میں اللہ کے نبی کی باتیں کر رہا ہوں. آدھی رات کے بعد اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا. ہم تو اپنے بستروں پر آرام کرتے ہیں، ہمارے تو اور دنیاوی مشاغل نہیں ختم ہوتے. اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخری لفظ آپ نے فرمایا ینزل اللہ عز و جل الی السماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا لمشرک او مشاہن. فرمایا اللہ اس رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پر نازل ہو کر فیغفر لعبادہ، اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. الا لمشرک او مشاہن، سوائے اس کے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو. مشرک کو نہیں معاف کرتا اللہ. او مشاہن، یا مشاہن، مشاہن کے محدثین نے کچھ معنی کیے ہوئے ہیں. ایک زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، جو رشتہ داروں کے درمیان تعلق توڑنے والا ہو، دو دوستوں کے درمیان فرق کرنے والا، لڑائی پوانے والا ہو، رشتہ داروں کے درمیان لڑائی پھوٹ ڈلوانے والا ہو، اس کو مشاہن کہتے ہیں. فرمایا اللہ اس رات میں مشرک کو نہیں بخشتے اور مشاہن کو نہیں بخشتے. یہ آنے والی رات ہے، خود بھی گھروں میں اہتمام کریں، مسجد میں اہتمام کریں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہیں اس رات میں آنے والے سال کا بجٹ نازل ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ نکاح کرتا ہے کہ اس آنے والے سال میں اللہ رب العزت مجھے خوبصورت اولاد عطا فرمائیں گی، لیکن اسے پتہ ہے نہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے دفتر میں سے اس کا نام زندوں میں سے ختم کر کے مردوں میں لکھ دیا ہوا ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم خوشیوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، دنیاوی خوشیوں کے پیچھے. ہم آخرت کی خوشیوں کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے. یہ 15 شعبان کے حوالے سے بات ہے. اور دوسری بات 23 مارچ کے حوالے سے. ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اور ہم سارے کے سارے پاکستانی ہیں. یہ جو کرونا کی تیسری لہر آئی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ انہوں نے کمپلسری کر دینا، لازمی کر دینا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے ہر بندے کو لازمی لگے. گورنمنٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر میں جو ویل ایجوکیٹ ادارے ہیں ان کے اندر یہ کمپلسری ہو جانا ہے کہ جس کے اندر ویکسین کا سرٹیفکیشن جس کے پاس ہوگا وہ سارے کام کاج کر سکے گا. میں کالج میں پڑھاتا ہوں، ہمیں بھی وہاں لیٹر آیا کہ آپ ویکسین لگوائیں، سپوتنک جو رشیا سے آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات و واقعات یہی نظر آتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا وائرس انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کو وہ محبت رسول ہمارے دل سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے ان کے اندر، ان کو بھوک
بجلی مہنگی، مہنگائی، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، ان کے دل سے نبی کی محبت نہیں نکلتی. کوئی ایسا کام کرے ان کے دل سے نبی کی محبت نہیں نکل جائے. علامہ اقبال نے 60-70 سال پہلے یہی کہا تھا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں مسلمان قوم کیا ہے، ان میں سے ہر بندے کے اندر محمد کی روح، محمد کا عشق، محمد کی محبت ان کے سینے میں رچی بسی ہے. کوئی ایسا کام کرو ان کے سینے سے محمد کی محبت نکل جائے، ان کے سینے سے محمد کی محبت نکل جائے. ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں. 1965 کا ایک واقعہ چونڈا کے محاذ کا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میجر ضیاء الدین عباسی چونڈا کے محاذ پر، میجر ضیاء الدین عباسی کے ساتھ ان کے جتنے بھی جوان تھے 30 ٹینک تھے، اور مقابلے پر